خاص صاحب جب آپ نے علاقوں میں عید سیلیبریٹ کرنے کی بات کی تو مجھے بھی اسلام آباد میں آئے ہوئے 19 سال ہو گئے اور ہر عید میں نے ملتان میں سیلیبریٹ کی ہے، اور ہر عید آنے سے ایک ہفتہ پہلے میری والدہ کی کال آتی ہے کہ ہاں جی عید پہ آ رہے ہو، تیاری کر لی ہے، یہیں پہ آنا، یہ نہ ہو کہ تم اسلام آباد میں رہ جانا۔ تو اپنے علاقے میں جا کے اپنوں کے ساتھ منانے کا عید کا اپنا مزہ ہے۔ آصف صاحب بھی خواجہ صاحب بھی بات کرے تھے ان کے دانت کے درد کا، تو مجھے وہاں سے خیال ہے کہ ظاہر سی بات ہے خاص صاحب اس طریقے سے کھانوں کو لطف نہیں اٹھا سکے، تو آپ کے ذمہ ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے گھر میں کھانے بنانے بھی ہیں، قربانی کے گوشت کو بھی ہینڈل کرنے کے اندر خواتین کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے، بچوں کے فرینڈز آنا ان کو بھی لک آفٹر کرنا، تو خود آپ کون سے اپنے ہاتھ سے مزے کے کون سے ڈش بناتی ہیں جس سے خود آپ کو کھانا بھی اچھا لگتا ہے اور کوئی گیسٹ ہیں ان کو بھی سرو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا، میں باربیکیو کے علاوہ سب بنا لیتی ہوں، لائک میں رائس میں بہت ساری اچھی چیزیں، میں زردہ بنا لیتی ہوں، پلاؤ بنا لیتی ہوں، بریانی میں بہت اچھی بناتی ہوں، بچوں کو بہت پسند ہے پوری فیملی میں، اور میں نمکین گوشت بہت اچھا بناتی ہوں، ہمارے گاؤں میں بنتا ہے اس کو سوڑا ہوا گوشت ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کلاسٹرا صاحب کی طرف یا خواجہ صاحب کی طرف اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی پیاز یا باقی چیزیں نہیں ڈلتی ہیں، وہ اپنے گھی کے اندر پکتا ہے، بس ہلکا سا اس میں نمک، اور بعد میں اگر آپ چاہیں تو آپ بلیک پیپر اس میں ایڈ کر لیں، تو کھانا تو میں سارا بنا لیتی ہوں، اور عید تقریباً میری کچن میں ہی گزرتی ہے، اور اس عید کا تو مزہ ہی ہے۔ جتنی ڈشز کا آپ نے نام بتایا ہے تو لگتا ہے عید کے بعد ہم سب کو بھی آپ کے پاس آنا ایگزیکٹلی بالکل ایسے جی اس کو بتایا نا، میرے اپنے منہ میں پانی آیا۔ ہاں، ایک مجھے بس روٹی بناتے ہوئے بہت مشکل لگتا ہے، ہاں زردہ، لیکن کلاسٹر صاحب ایک تو مجھے روٹی بنانا بہت مشکل لگتا ہے، مجھے آٹا گوندنا تو ایسے لگتا ہے کہ بس مجھے کسی نے مصیبت میں ڈال دیا کہ آٹا گوند لیں، ایسا نہیں میں نہیں گوند سکتی، میں گوند سکتی ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ نہیں ہو تو اچھا ہے۔ اور دوسرا روٹی بنانا، لیکن میں ایک بات بتاؤں، سب لوگ اس سے اتفاق بھی کریں گے، آج چونکہ سیکنڈ ڈے ہے تو بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں پک بھی چکا ہوگا گوشت، جو ایک تندور کی روٹی ہوتی ہے وہ بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ وہ مزہ نہیں کرتی، جو گھر کی چپاتی جو ہوتی ہے توے کی، وہ بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ منہ میں پانی بھی آ رہا ہے بہت سے لوگوں کے، لیکن ایسا ہے نا کلاسٹر صاحب، پھر جانا پڑے گا۔ اتنی ڈیٹیل آپ بتاتے جا رہی ہیں، میں خیال آپ اچھے مہمان نواز ہیں، تو میں خیال بجٹ کے بعد تو سوچا جا سکتا ہے کہ جتنی آپ نے ڈشز گنوائی ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ کتنا اچھا ہے۔ میں بجٹ کی ڈیٹیلز کے بعد میں بھی آپ کو بتا سکوں گی، اتنی دیر میں دانت کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اور میں بجٹ کے بعد بتا سکوں گی کہ میں کتنے لوگوں کو انوائٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ اس میں آپ جانتے ہیں نا، بتایا جائے گا کہ سیلری کلاس جو ہے اس کا ٹیکس بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ کو انوائٹ کروں گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ کلاس صاحب عید کے موقع کے اوپر یہ پکوان کا کھانا پینے کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے نا، تو آپ کی بچپن کے اندر تو آپ نے ہمیشہ عیدیاں بڑے طویل سے تک لیں، اور اب آپ خود عید دینے کے اندر ویسے بڑے آپ کھلا ہاتھ بھی رکھتے ہیں، تو کوئی اپنے بچپن کی کسی عید کی کوئی حسین یاد، کوئی واقعہ میں سنا ہے جب آپ نے عید وہاں گزاری، اور کوئی ایسی یاد جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو آپ کی میموری میں؟ جی اچھا، یہ رورل یہ جو اس کی ایریاز کے دیہاتوں کی ہماری عیدیں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں فرام ہمارے اربن اس کے ایریاز کے، تو وہ وہاں پہ مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے بڑی ہماری ایک فیسینیشن ہوتی تھی عید کے لیے کہ عید پہ آپ کو نئے کپڑے ملتے ہیں۔ ہمارے بھائی سلیم بھائی ہیں، بڑے بھائی بینک میں تھے، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انہوں نے تمام بہن بھائیوں کے انہوں نے کپڑے سلوانے ہیں، انہوں نے پھر ہمیں لے جانا ہے، وہ لئے میں شہر میں لے کر جانا ہے شام کو، وہ نہیں ہوتی عید کی شام ہوتی نیکسٹ ڈے، میں اس کی پہلی عید پہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے اس پہ پہلی عید ہوتی ہے، تو پھر لے کر جانا بازار میں۔ ہماری جو فیسینیشن میری ہے سب سے زیادہ وہ سلیم بھائی کے ساتھ ان کی اس پہ ان کے پاس اسکوٹر ہوتا تھا، اسکوٹر پہ جانا اور جا کے پھر وہاں سے اگر کپڑے کلیکٹ کرنے ہیں درزی سے کرنے ہیں، پھر جوتے وہاں سے لینے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ضرور ہوتا، انہیں خود بھی بڑا ان کو شوق تھا پڑھنے کا بھی ہے، پھر انہوں نے ہمیں اس پہ لے کے جانا، بک سٹال پہ لے کے جانا۔ نثار عادل نیوز ایجنسی تھی، نثار بھائی تھے، بڑے پیارے آدمی تھے، ان کی وہاں پہ نیوز ایجنسی تھی لئے میں پھاٹے کے قریب، وہاں پہ ضرور جانا ہوتا تھا، بچوں کے رسالے لینے ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہی ہوتی تھی، مجھے آج تک یاد ہے کہ لئے شہر اگر جانا ہے بھائی کے ساتھ تو اس بک سٹال اور بک شاپ پہ ضرور جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی یہ خود جو ہے وہ پڑھتے تھے، آپ کے گھر میں اگر آپ کے بڑے بھائی پڑھتے ہو نا، میرے بڑے بھائی پڑھتے تھے، انہوں نے ماموں کو دیکھ کے پڑھنا شروع کیا، تو یہ ضروری ہوتا تھا کہ عید کی شام گئے ہیں آپ تو وہاں پہ لیا کتاب گھر ہے ایک، وہاں سے بھی کچھ چیز لے۔ کرکٹ کا بڑا شوق تھا مجھے، کرکٹ کے بیٹس لینے ہیں، بالز لینی ہے، وکٹ لینی ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے آج تک بھی یہی چلتا ہے کہ جس کے پاس بیٹ ہوتا ہے کپتان بھی وہی ہوتا ہے، تو ہماری بدماشی وہ بھی چلتی تھی۔ مجھے آج تک بالآخر کپتان کی بات لے آئے، اس کے بغیر تو گفتگو ادھوری رہتی جی۔ سو آپ کو وکٹ بھی آپ کے ہیں، بالز بھی ہیں، پھر آپ کے پاس بیٹ بھی ہے، تو وہ سارا ہمارا سلیم بھائی جو ہیں وہ سارے میری جتنی بھی ایک یادیں ہیں اپنے اس کے ہمارے اس بھائی کی وجہ سے ہیں، تمام گھر کے جتنے بہن بھائی ہیں، کپڑے جوتے بابا کے، اماں کے، باقی بھائیوں کے، بہن کے۔ اچھا، ان کے پاس ان کا بٹوا جو ہے، جو آپ نے یادیں کی بات کی، ان کا بٹوا سب سے زیادہ ہیوی ہوتا تھا، سب کو انہوں نے دینی ہے، کزنز کو بھی دینی ہے، عیدی دینی ہے، ہمیں بھی دینی ہوتی ہے۔ سو میری جو ہے اس وقت مجھے یاد ہے کہ اب تو پیسے بڑے
मतलब वो इस तरह वैल्यू नहीं रही, वक्त के साथ साफ ज़रा होती है। ये उस वक्त किसी को रुपया मिल जाता था, कोई अठन्नी मिल जाती थी, ये भी बहुत बड़ी ईदी समझी जाती है। एक रुपए के रुपया अठानी तो हमने भी उसको एंजॉय किया अच्छी खासी उसके आपके जो अच्छा, क्योंकि वो बैंक में थे तो नए नोट भी ले आते थे वहीं से, किसी को उस समय ज़्यादा 5 रुपए होते थे, 10 रुपए कड़के हुए नोट जो है वो भी होते थे। तो कड़के हुए नोट को फिर आपको दुकानदार को देने का दिल नहीं करता था, फिर जिसकी जेब में कड़के हुए नोट हैं वो कोई खुद को अपने आप को और बड़ा वीआईपी समझता था। तो सलीम भाई की वजह से हमें ये बड़ी बचपन में हमारे यारों दोस्तों के साथ जो जाके बंदा बैठता है वहाँ पे गाँव में गपशप लगाने के लिए, शो मारने के, हमारे पास कड़के हुए नोट है भाई।